بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ 1۔ میدان کارزار میں گھمسان کی جنگ جاری تھی کہ تلواروں کی جھنکار کے درمیان اچانک ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کفار قریش کے سورما سردار ابو جہل کا زخمی جسم بدر کی ریت میں تڑپ رہا ہے اور قریب ہی 2 نوعمر مجاہد موجود ہیں جن کی برہنہ شمشیریں دشمن اسلام ابو جہل کے ناپاک خون سے تر ہیں۔ ابو جہل کے جنگجو بیٹے اکرمہ نے جب باپ کا لاشا بدر کی خاک پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا تو جوش انتقام میں وہ ان نوخیز مجاہدوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوا، جس سے ایک نوعمر مجاہد معاذ بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر لٹک گیا، جسے انہوں نے دوسرے ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے زور سے جھٹکا دے کر جسم سے الگ کر دیا۔ الرحیق المختوم۔ باپ کی عبرتناک موت کے بعد بیٹے کی باری تھی، لیکن خونخوار باپ کا جنگجو بیٹا اپنے باپ اور قریش کے سپہ سالار اعلیٰ کی خاک آلود لاش بدر کے ریگستان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ اکرمہ کی اسلام دشمنی۔ غزوہ بدر کی شکست اور ابو جہل سمیت مکہ کے نامور سرداروں کا قتل وہ بھیانک خواب تھا کہ جس سے کفار قریش کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اور سکون برباد کر دیا تھا۔ اکرمہ اپنے باپ کی طرح مسلمانوں کا دشمن تو پہلے ہی سے تھا، لیکن باپ کے یوں سر عام قتل نے اس کی اسلام دشمنی کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ انتقام کی آگ سے ایک پل چین نہ لینے دیتی، چنانچہ دیگر مقتولین کے ورثاء کے ساتھ مل کر وہ ایک اور جنگ کی تیاریوں میں مر گیا۔ اہل مکہ کی معرکہ بدر میں عبرتناک شکست، ہزیمت، صنادید و اشراف قریش کس قدر اور پورے عرب میں ذلت و رسوائی ناقابل برداشت تھی، چنانچہ اگلے ہی برس شوال 3 ہجری کو انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ کوہ احد کے دامن میں لڑی جانے والی اس جنگ میں جبل رماد پر تعینات مجاہدین کی ایک غلطی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، جس کی وجہ سے اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید نے مجاہدین کو کافی نقصان پہنچایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب اور عمرو بن عبدود نے ایک تنظیم پار کر لی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، چنانچہ مکے کا مشہور پہلوان عمرو بن عبدود مارا گیا۔ اکرمہ اور زرار
بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر قریش نے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اکرمہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے اس فیصلے کے برخلاف چند نوجوانوں کے ساتھ مزاحمت کی اور خالد بن ولید کے ہاتھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شکست کھا کر بامشکل کر بھاگا۔ یمن کی جانب فرار۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن چند بدنصیب ایسے بھی تھے کہ جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کی پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں اکرمہ بن ابو جہل کا نام بھی تھا۔ اکرمہ کے لیے اب مکہ میں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ مکہ کے جہاں اس کے باپ کا راج تھا، جہاں وہ خود بھی شہزادوں کی طرح پرتعیش زندگی گزارتا رہا تھا۔ اس کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اب مکہ اور یہاں کے لوگ اس کے لیے اجنبی تھے۔ مکہ میں اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا، لہذا خوف رات کے وقت چھپتا چھپاتا مکے سے نکل کر یمن کی جانب روانہ ہوا۔ یمن کے علاوہ اسے کہیں اور جائے پناہ کی امید بھی نہ تھی۔ ام حکیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ام حکیم بن حارث بن ہشام اکرمہ کے چچا زاد چند خواتین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر ام حکیم نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ قتل کیے جانے کے خوف سے یمن کی جانب بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پناہ عطا فرما دیجیے۔ میں راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کروں گی۔ ام حکیم کے درد بھرے الفاظ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج سے اسے بھی پناہ دی جاتی ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ام حکیم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ایک رومی غلام کو ساتھ لے کر اکرمہ کی طرف نکل پڑی۔ سفر کے دوران غلام کی نیت خراب ہوئی۔ ام حکیم نے اسے باتوں میں لگائے رکھا، یہاں تک کہ ان کا گزر عرب کی ایک بستی سے ہوا۔ وہاں ام حکیم نے مدد چاہی، چنانچہ بستی والوں نے اس غلام کو باندھ کر اپنے پاس بٹھا لیا، جس کے بعد ام حکیم آگے کی جانب اکیلی ہی روانہ ہو گئیں۔ حیات الصحابہ۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔